فرسٹ آف آل ہمارا کل جو تھا گرافک ڈیزائننگ جو ہم نے جسٹ کینوا جو کہ ایک بگنر ٹول ہے ہم نے اس کے تھرو جو ہے نا ہم نے اپنی ڈیزائننگ سیکھی تھی ایسے. اور آپ میں سے سب نے پریکٹس کی ہے؟ کیا پریکٹس کی ہے؟ کیا چیز؟ اوکے آپ نے ڈیزائننگ کی ہے؟ کی ہے اوکے. باقی 1 2 3 آپ نے بھی پریکٹس کی تھی 3 اور اس کے بعد وہ 4. کینوا کی آپ نے پریکٹس کی تھی؟ کینوا چلانا آتا ہے؟ یوز کیا ہوا ہے؟ گڈ. ٹھیک ہے آپ نے بھی کینوا یوز کیا ہوا ہے؟ آتا ہے چلانا؟ ٹھیک ہے. آپ کا جو یہ ریکارڈنگ لیکچر جو ہمارا پہلا سیشن تھا اس کو آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے اس کو دیکھ لیں ایک دفعہ. ایک تو آپ کو اس کا انٹرو ہو جائے گا کہ ہماری جو اسکل ہے ہمارا جو اوور ویو تھا فرسٹ اوور ویو وہ آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور سیکنڈ چیز اس کے اندر کیا ہوگی کہ کینوا کے بارے میں نے بتایا تھا. ٹھیک ہے کہ آپ نے اپنی پرسنل ایجنسی کے لیے یا کسی بھی برانڈ کے لیے کوئی بھی پوسٹنگ ڈیزائننگ کرنی ہے ود ان 5 منٹ کے اندر اندر کس طرح کرنی ہے. جسٹ کانسیپٹ کہاں سے اٹھانا ہے آپ نے, ایڈٹ کہاں پہ کرنی ہے, اگر آپ کو اس کے سائٹ کی کوئی پکچر چاہیے وہ آپ کو کس سائٹ سے ملے گی. وہ میں نے 3 سائٹس آپ کو ریکمینڈ کی تھی. کون کون سی سائٹ ریکمینڈ کی ہے؟ سٹارٹنگ کہاں سے کرنا ہے؟ کینوا پہ سٹارٹ کرنا ہے, پینٹریسٹ سے آئیڈیا لینا ہے, پھر فری پک سے فری پک سے آپ نے کوئی بھی امیج یا کوئی بھی لوگو وغیرہ اگر اٹھانا ہے وہاں سے اٹھانا ہے. اور اس کے بعد ریموو ڈاٹ بی جی پہ جانا ہے, ادھر اپنے بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے. پھر دوبارہ یہ سب چیزیں پیسٹ کرو گے کینوا کے اوپر, اس پہ اس کو الائن کرو گے اور اس کے بعد جو بھی اس کے اوپر ٹیکسٹ لکھو گے تو کینوا کے تھرو ایزیلی کر لو گے. کیا چیز؟ پکسل سے بھی اٹھا سکتے ہو, پکسل, فری پک, ٹھیک ہے, اور بھی 2-3 ہیں جہاں سے آپ پکچرز اٹھا سکتے ہو. لیکن فری پک اس لیے بتایا گیا ہے کہ فری پک میں موسٹلی اویلیبل ہوتی ہیں اور پکسل پہ آپ کو ریئل اسٹیٹ کے ریلیونٹ کافی چیزیں مل جاتی ہیں. ٹھیک ہے وہ کیٹیگریز کے مطابق ہوتا ہے نا کون سے سافٹ ویئر کتنی کیٹیگریز کیا کیٹیگریز پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے یہ چیز. تو اب آپ کو ڈیزائننگ کا پتہ لگ گیا اور آج سے ہم نے پریکٹیکل سٹارٹ کرنا ہے فیس بک سے. ٹھیک ہے فیس بک سے سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے یہاں پہ جو بھی مینس کہ آپ سب کی اپنی پرسنل پروفائلز اویلیبل ہوں گی. ٹھیک ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل نہ ہو, سب اویلیبل ہے. لیکن اپنی پروفائل کو سب سے پہلے ہم نے پروفیشنلزم میں کنورٹ کرنا ہے, پروفیشنل بنانا ہے. کیونکہ جو فیس بک کی آپ کی پرسنل پروفائل ہوتی ہے وہی آپ کا پورٹ فولیو ہوتا ہے. ٹھیک ہے کیوں پورٹ فولیو ہوتا ہے؟ اگر آپ کو کوئی بندہ کہتا ہے کہ اپنی سی وی شیئر کرو, آپ اس سے اگر اپنی فیس بک پروفائل کا لنک بھی شیئر کرتے ہو تو وہ اس سے آپ کو انالائسس کر سکتا ہے کہ آپ کا جو کیٹیگری ہے کیا ہے اور آپ کتنے پانی میں ہو. ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی وہاں پہ آپ کا ورک سارا اس کے اندر ایڈ کرتے ہو, اپنی مکمل پوزیشن سے ایڈ کرتے ہو کہ آپ اس ٹائم کرنٹ جاب کیا کر رہے ہو, پریویس جابس کیا رہی ہیں, کتنے کلائنٹس کے ساتھ آپ نے ورک کیا ہے. ٹھیک ہے اے ٹو زی چیزیں آپ اس کے اندر اپنی اپلوڈ کرتے ہو, تب جا کے آپ کا ایک پروفیشنلی پروفائل کریٹ ہوتی ہے جو کہ آپ ایز اے سی وی بھی یوز کر سکتے ہو. ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو وہاں پر سی وی کون سا پلیٹ فارم کی مانی جاتی ہے؟ لنکڈ ان کی. لنکڈ ان پہ اگر آپ کی پروفائل اے ٹو زی جو ہے پراپر بنی ہوئی ہے, ٹھیک ہے کوئی بھی انفارمیشن نہیں چوڑی ہوئی, تو وہاں کی لنکڈ ان ہی ہر جگہ پہ یوز ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ لنکڈ ان ایک بزنس پلیٹ فارم ہے. اس کے اوپر 3 ٹائپ کا بزنس ہوتا ہے, بی ٹو بی بزنس ٹو بزنس, بی ٹو سی بزنس ٹو کسٹمر, اور ایک ہوتا ہے جی ٹو سی بھی ہوتا ہے, جی ٹو بی بھی ہوتا ہے. جی ٹو سی مطلب گورنمنٹ ٹو کسٹمر اور گورنمنٹ ٹو بزنس. ٹھیک ہے کیونکہ گورنمنٹ بھی اپنا بزنس کرتی ہے, کسی بھی کنٹری ہے اس کی جی ڈی پی اس کے بزنس سے ہوتی ہے. ہر کنٹری کی اپنی جی ڈی پی ہوتی ہے اور اس کا اپنا ہی ورک ہوتا ہے کہ اس نے کون سی ایجنسیز ہیں ان کا کس طرح وہ اپنا ورک کرتی ہے. ٹھیک ہے یہ چیز ہوگی. اور چیز فرسٹ چیز اور یہ ہے کہ آپ نے اپنی ایجنسی کریٹ کرنی ہے. آپ سب نے یہاں پر آپ جتنے بھی بیٹھے ہیں آپ سب نے اپنی ایک ایجنسی کریٹ کرنی ہے جس کے تھرو آپ اپنی سروسز دو گے. ٹھیک ہے چاہے آپ جس چیز کی مرضی سروس دینا چاہ رہے ہو, لیکن آپ کی ایک ایجنسی کریٹ ہونی چاہیے جو کہ آپ کی فیس بک کے اوپر کریٹ ہوگی, لنکڈ ان پہ کریٹ ہوگی. لنکڈ ان پہ ایز اے کمپنی کریٹ ہوتی ہے,
فیس بک پہ ایز اے پیج کریٹ ہوتا ہے, انسٹاگرام پہ ایز اے بزنس اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے, ٹویٹر پہ ایز اے بزنس اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ٹک ٹاک پہ ایز اے بزنس اکاؤنٹ کریٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جن چیزوں کو آپ ایز اے انٹرٹینمنٹ یوز کرتے ہو ان کا ایک دوسرا سائٹ بھی ہے جس سے ہم بولتے ہیں بزنس, ٹھیک ہے. آپ جو کچھ بھی فیس بک پہ دیکھ رہے ہو وہ آپ کو ایک مارکیٹر دکھاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر میں چاہوں گا کہ یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو ایڈ نظر آنی چاہیے تو آپ ہی کو نظر آئے گی اور دوسرے بندے کو نظر نہیں آئے گی. اگر میں ایک ٹارگٹ آڈینس کر کے آپ کو سیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ کو یہ چیز نظر آئے اور کسی کو نظر نہ آئے, نہیں, اگر میں کہوں گا صرف اس بندے کو نظر آنی چاہیے, اس کو نظر نہیں آنی چاہیے, تو وہ ایڈ اس کو نظر آئے گی, اس کو نظر نہیں آئے گی, ٹھیک ہے. بے شک یوز تو سبھی فیس بک کر رہے ہیں, لیکن اب مجھے کیسے پتا ہے کہ جو اس کو میں ٹارگٹ کرنا ہے وہ یہ بیٹھا ہے وہ نہیں ہے, کیونکہ ہر بندے کا انٹرسٹ بیہیویئر چینج ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہر بندے کا اپنا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے. اور جو فیس بک ہے, فیس بک آپ کے موبائل کا جتنا بھی ڈیٹا ہے سب انالیسس کرتا رہتا ہے کہ آپ کو کس چیز میں زیادہ انٹرسٹ ہے, کیا چیز آپ زیادہ دیکھتے ہو, ٹھیک ہے, کس چیز کو آپ زیادہ یوز کرتے ہو, کس ایپلیکیشن کو زیادہ یوز کرتے ہو, کس کیٹیگری کی ایپلیکیشن کو زیادہ یوز کرتے ہو, ٹھیک ہے. اگر آپ گوگل پہ جاتے ہو, گوگل پہ آپ جو کچھ بھی سرچ کرتے ہو فیس بک آپ کو ٹریک کر رہا ہے. آپ کی گیلری پڑی ہے, گیلری کے اندر کون سی پکچر پڑی ہے, کون سی مووی آپ دیکھ رہے ہو اپنے میکس پلیئر سے, وہ آپ کی ہر چیز کو انالیسس کر رہا ہوتا ہے کہ یہ بندہ زیادہ تر یہ چیز دیکھتا ہے تو اس کو اس ٹائپ کی جو ہے چیزیں دکھانی چاہیے. آپ ایک ویڈیو دیکھتے ہو فیس بک کے اوپر, ٹھیک ہے, ایک ویڈیو ہے 5 منٹ کی, آپ 5 منٹ کی وہ ویڈیو دیکھ لیتے ہو, اس کے بعد اس کے ساتھ کی ایک ایک گھنٹے کی ویڈیوز آپ کی لسٹ میں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے, آتی ہیں. اگر کوئی بندہ ڈرامہ دیکھتا ہے تو اس کے پاس ہر طرح کے ڈرامے شو ہوتے ہیں. کوئی بندہ اگر نالجیبل ویڈیوز دیکھتا ہے اس کے پاس نالجیبل ویڈیوز شو ہوتی ہیں. اگر کوئی بندہ کچھ بھی دیکھتا ہے اس کو اس ٹائپ کی ہی ویڈیو شو ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جب ایک مارکیٹر ہوتا ہے, ایک مارکیٹر کا کام کیا ہوتا ہے, اس نے جو بھی اپنے بزنس کو انالائسس کرنے کے لیے ہی اس نے اپنی ایڈ چلانی ہوتی ہے اور ان بزنسز کو ٹارگٹ کرنا ہوتا ہے. ہمارے پاس ہر طرح کا بزنس آتا ہے, ہر طرح کا بزنس آتا ہے, چاہے وہ بزنس اچھا ہو چاہے وہ بزنس برا ہو, ٹھیک ہے. ہمارے پاس دو ٹائپ کا کلائنٹ آتا ہے, ایک کا بزنس پازیٹیولی ہوتا ہے جو کہ اس نے اپنی پروڈکٹ سیل کرنی ہوتی ہیں, ایک نیوڈ ایکٹیویٹی کا بھی ہوتا ہے. دونوں کلائنٹ آتے ہیں, دونوں کو ڈیل کرنا ہوتا ہے, لیکن دونوں کو ڈیل کرنے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ چیزیں ایک پلیٹ فارم ایگزسٹ نہیں کرتی, جیسے کہ فیس بک ہے, کوئی بھی اگر آپ نیوڈ ایکٹیویٹی کرتے ہو یا اس کی ایڈ رن کرتے ہو فوراً آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے گا, بین ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر یہی چیز اگر آپ گوگل پہ کرتے ہو, گوگل پہ کرتے ہو بین, ٹک ٹاک پہ کرتے ہو بین, کسی بھی پلیٹ فارم پہ جاتے ہو نیوڈ ایڈ رن کرو گے فوراً بین ہوگا, چاہے نیوڈ پروڈکٹ ہو نیوڈ ایکٹیویٹی کوئی بھی کرتے ہو آپ. اب اس کسٹمر کا اس کلائنٹ کا بجٹ بھی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا کام بھی ہم نے کرنا ہے, اور اس کا کام ہم نے کس طرح کرنا ہے, کریٹیو. اب یہاں پہ بات آتی ہے کریٹیو کی. میں نے آپ کو کینوا بھی بتایا, ٹھیک ہے, کینوا کے اندر میں نے آپ کو بتایا کس طرح آپ نے کانسیپٹس یوز کرنے ہیں, ٹھیک ہے. یہ کانسیپٹ میں نے آپ کو بتایا جسٹ مارکیٹنگ اینڈ ہر بزنس کے ریلیونٹ, ٹھیک ہے. آپ نے کس طرح بزنس کو پروموٹ کرنا ہے, اس کے لیے کس طرح کا کریٹیو ہونا چاہیے, کس طرح کا ڈیزائن ہونا چاہیے. لیکن اب بات آتی ہے نیوڈ ایکٹیویٹی کی, اس کے لیے ہم کیسے کریٹیو بنائیں, کیونکہ اگر کریٹیو بنائیں گے فوراً ایڈ بین ہو جائے گا, ہمارا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے گا, ہماری جو اتنے سالوں کی محنت ہوگی وہ ساری ضائع ہو جائے گی, ٹھیک ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کا جو کریٹیو ہے وہ تھوڑا سا ہٹ کر ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ ایسی پکچر بھی اس میں ایڈ کر رہے ہو, ٹھیک ہے, تو اس کا بلر ہونا لازمی ہے, ٹھیک ہے. اس کا کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہو, آپ کو پتہ ہے, اب جیسے ایک نائف ہے, اکثر کلائنٹ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میرا نائف کا نا کارخانہ ہے, ٹھیک ہے, اگر لوکل کلائنٹ کی بات کی جائے تو میں نے نا اس کا ایڈ رن کروانا ہے کہ لوگ نا مجھ سے بلک میں نائفس اٹھائیں. اب نائف ایک کیا ہے, ایک ایسا کلنگ ٹول ہے جس سے آپ کسی بندے کی جان بھی جا سکتی ہے. اس کو اگر آپ یوز کرتے ہو سوشل پلیٹ فارم پہ, اگر کسی بھی پلیٹ فارم پہ اگر آپ ایڈ رن کرتے ہو فوراً آپ کا ایڈ ریجیکٹ ہو جائے گا, ٹھیک ہے. اگر 3 دفعہ کرو گے تو چوتھی دفعہ آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو جائے گا. اب اس کو سیل کیسے کرنا ہے, سیل کرنے کے لیے لازمی نہیں کہ آپ نائف کو ہی دکھاؤ جی یہ نائف ہے, ٹھیک ہے, آپ ایک ویڈیو بناؤ. اب یہاں پر بات آتی ہے ویڈیو کنٹینٹ کی. ویڈیو کنٹینٹ میں آپ چیز کو شو آف نہ کرو,
چیز کے بارے میں بتاؤ. اگر آپ کو نائس وغیرہ چاہیے تو ہمارے پاس اویلیبل ہے, ہمارے پاس بلک میں اویلیبل ہوتی ہیں. چاہتے تو ہم آپ کو دکھا بھی سکتے تھے, لیکن اس پلیٹ فارم پر یہ چیز اویلیبل نہیں ہوتی. تو یہ چیز اپنے کلائنٹ کو جسٹ یہ کہہ دو کہ آپ مجھے ایک شارٹ سی ویڈیو بنا دے 10 سے 15 سیکنڈ کی, وہ آپ کو ویڈیو کریٹ کر دے گا. اسی طرح کوئی بھی اب نیوڈ ایکٹیویٹی کے لیے پکچرز یوز ہوتی ہیں. پکچر آپ یوز کرو لیکن اس کو بالکل ہائڈ کر کے یوز کرو. ہائڈ کر کے چلاؤ گے تو پروڈکٹ بھی بکے گی, ٹھیک ہے, اور آپ کا اکاؤنٹ کو بھی ریسٹرکٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب میرے پاس ریسنٹلی پچھلے ایئر میرے پاس ایک کلائنٹ آیا تھا, ٹھیک ہے, امریکہ کا کلائنٹ ہے. اس نے کہا تھا کہ میں نے اپنی ایڈ رن کرنی ہے, ٹھیک ہے. اب اس نے اپنی ایڈ رن کروانے کے لیے اس کا جو نیوڈ پروڈکٹ تھا, ٹھیک ہے, اس کے نیوڈ پروڈکٹ کو میں نے دیکھا, مجھے لگا شاید میں اگر اس کو چلاتا ہوں, اور اس کا جو بجٹ بھی ہائی تھا, میں نے بجٹ کو دیکھا, میں نے اس چیز کو نہیں دیکھا کہ اس کا جو پروڈکٹ ہے میرے اکاؤنٹ کو نقصان دے گا, ٹھیک ہے. لیکن جیسے ہی میں نے اس کا ایڈ رن کیا, ود ان 1 آور کے اندر اندر میرا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو گیا, ٹھیک ہے. اس وقت تک میں اپنے اکاؤنٹ کے اوپر 1 لاکھ کی ایڈورٹائزمنٹ کر چکا تھا, ٹھیک ہے. پھر میں نے ریویو ڈالا, میرا اکاؤنٹ واپس آیا. میرا اکاؤنٹ واپس آنے کے بعد پھر جو ہے میں نے کیا کیا, اس کی پکچر میں ایڈٹ کی, تھوڑی سی چیزیں بلر کی, تھوڑی سی چیزوں کو واضح کیا, اور اس کی جب میں نے ایڈ چلائی تو پھر مجھے رزلٹ آئے, ٹھیک ہے. اسی طرح پھر میرے پاس ایک کلائنٹ آیا جو کہ اسلام آباد کا تھا, اس کا بھی اسی طرح نیوڈ ایکٹیویٹی میں اس کا ورک تھا, اس کا بھی بجٹ ہائی تھا. پھر میں نے ایڈ چلا دی. میں نے کیا چلائی ایڈ, جسٹ ایک ہوم مین کی, ٹھیک ہے, ایک بندے کی ایڈ چلائی. اس میں کیا ہوا, فوراً میرا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہو گیا. اس پہ میرا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہوا تو کیا ہوا, پھر میں نے ریویو ڈالا, اس کو اپروو کر دیا. تو مینس کہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ اگر آپ مارکیٹنگ میں آؤ گے, مارکیٹنگ میں ہر طرح کا کلائنٹ ہوتا ہے, اور ہر کلائنٹ کی مختلف اسٹریٹجی ہوتی ہے, ہر کلائنٹ کو مختلف طرح سے گائیڈ کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ جو بیچ ہے, ان بیچ کا آج تقریباً تھرسڈے کو ان کا لاسٹ کلاس ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے اپنی ایڈس چلائی ہیں. آپ کے پاس ایڈس میں کون کس ٹائپ کے لوگ آئے ہیں, کون سے؟ عالم بابا بھی آتے ہیں, ہر طرح کے لوگ آتے ہیں. ان کے پاس جو ہے حکیموں نے بھی کانٹیکٹ کیا ہے, ہر کسی نے کانٹیکٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے ہر ٹائپ کا بندہ مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے, اور ہر بندے نے اپنا بزنس کرنا ہے. کوئی بھی بزنس بڑا چھوٹا نہیں ہوتا, کوئی بھی بزنس گندا یا اچھا نہیں ہوتا. آپ ایک مارکیٹر ہو, آپ کے پاس ہر طرح کا بندہ آئے گا, آپ کو اس کو ڈیل کرنا آنا چاہیے. کوئی بھی بندہ ہے, اس کا بے شک جتنا بھی اچھا پروڈکٹ ہے, جتنا بھی برا پروڈکٹ ہے, اس کو گائیڈ اس طرح کرو کہ وہ بندہ آپ کو پے کر کے جائے, جی آپ نے میرا ایڈ رن کرنا ہے, ٹھیک ہے. ہمارا کام کیا ہے, اس کو سروس پرووائڈ کرنا, تو ہم نے سروس پرووائڈ کرنی ہے, دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. اب ہم موو کرتے ہیں. اچھا, میرا پھر بات وہیں پہ آتے ہیں ایجنسی کے اوپر. آپ لوگوں کو کی جو ایک اسائنمنٹ ہے, وہ اسائنمنٹ آپ نے کیا کرنی ہے, سب سے پہلے اپنی ایجنسی کا نیم فائنل کرنا ہے کہ آپ نے اپنی ایجنسی کا نیم کیا رکھنا ہے, ٹھیک ہے, پہلی چیز. سیکنڈ چیز, آپ نے اپنا لوگو فائنڈ کرنا ہے کہ آپ اپنی ایجنسی کا لوگو کون سا رکھیں گے, ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کیا چیز یوز کرو گے, فری پک. فری پک پہ مارکیٹنگ ایجنسی لوگو لکھو, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے لوگو آ جائیں گے, لوگو کو دیکھو, لوگو جو اچھا لگتا ہے اس کو پک کرو, اور اس کو گوگل کی سرچ امیج کے اندر سرچ کرو. سرچ امیج کا میں نے بتایا تھا کس طرح کرنی ہے. اس پکچر کی رائٹ کلک کرو گے, لاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ ہوگا یا لاسٹ آپشن ہوگا سرچ امیج وتھ گوگل لینس. اس پہ جب کلک کرو گے تو امیج سرچنگ میں چلی جائے گی. اس کو تھوڑا سا کراپ کرو, اس لوگو کو پہ کلک کرو, اور اس کے نیچے اس طرح کے لوگو کے کافی سارے نیچے پکچر شو کروا دے گا. اگر تو اس ٹائپ کا لوگو مارکیٹ میں ایگزسٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی پیج پہ لگا ہوا ہوگا تو آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. اگر نہیں لگا ہوا تو آپ اس پکچر کو یوز کر کے اپنا لوگو بنا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اور تھرڈ نمبر پہ آپ نے کیا کرنا ہے, برانڈ سٹوری. برانڈ سٹوری کیا ہوتی ہے, اس کو آپ کہہ سکتے ہو اپنی ایجنسی کے بارے میں بتانا. اپنی ایجنسی کے بارے میں بتاؤ کہ آپ کی ایجنسی کیا کا نام کیا ہے, آپ کی ایجنسی پرووائڈ کیا کرتی ہے, آپ کی ایجنسی کی سروسز کیا کیا ہے, ٹھیک ہے. اب اس سٹوری کو لکھنے کے لیے آسان ٹول ہے چیٹ جی پی ٹی. زیادہ دور کہیں نہ جاؤ, نہ ہی اپنا دماغ کو یہ وضع کرو, جسٹ چیٹ جی پی ٹی پہ جاؤ, اپنی ایجنسی کا نیم لکھو, دیٹس اٹ. وہ آپ کو ایک برانڈ سٹوری کریٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. جیسے کہ
آپ نے اس کو لاگ ان کرنا ہے ود گوگل کے ساتھ. اس اکاؤنٹ کا اس لنک کا اس کا نیم کیا ہے؟ اس کا نام ہے chat.openai.com. chat.openai.com. ٹھیک ہے، یہاں پر آئے. اب میں نے یہاں پہ اپنی ایجنسی کی اگر میں نے سٹوری کریٹ کرنی ہے کس طرح کروں گا؟ یہاں پہ لکھوں گا مارکیٹنگ ایجنسی، مارکیٹنگ رائٹ، سب سے پہلے لکھیں گے رائٹ مارکیٹنگ ایجنسی برانڈ سٹوری فور. یہاں پر آپ اپنی ایجنسی کا نیم لکھ دیں گے، جیسے کہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں سوشل سنرجی .pk. ٹھیک ہے، رائٹ مارکیٹنگ برانڈ سٹوری فور سوشل میڈیا سوشل سنرجی .pk. ٹھیک ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ اس کے اوپر ایک سٹوری کریٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، اب یہ آپ کی مکمل ایک سٹوری بنا رہا ہے جو کہ آپ اس کو ایزیلی یوز کر سکتے ہو. اور یہ نہیں کہ جو اس نے ابھی دی ہے آپ اس کو کاپی پیسٹ کر دو، نہیں، اس کو پڑھو، اس میں سے کچھ لائنیں آپ نے اٹھانی ہیں جو کہ آپ کا فرسٹ انٹرو بنے گا. ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو یہاں پر اپنا پیج دکھاؤں، دیکھیں دو ٹائپ کی برانڈ سٹوریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے آپ کی پرسنل، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں آرٹیکل. ٹھیک ہے، یا جس کو لکھ سکتے ہیں اباؤٹ. ٹھیک ہے، آپ کا پرسنل، آپ کے بارے میں بتانا، اپنے آپ کے بارے میں بتانا کہ آپ کون ہے. یہ اباؤٹ کس کے لیے یوز ہوتا ہے؟ آپ کی پرسنل پروفائل کے لیے یوز ہوتا ہے، جس کے اندر کہ آپ اپنے بارے میں بتاتے ہو کہ آپ کون ہو، کیا کرتے ہو. ٹھیک ہے، اور آپ کا ورک کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے اباؤٹ کہ اپنے بارے میں بتا. اب یہ میں نے اپنے بارے میں جو ہے لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، سیم اسی طرح ایجنسی کا جو ہوتا ہے، آپ اپنی ایجنسی پہ جاتے ہو، اگر میں ادھر اپنی ایجنسی پہ جاتا ہوں اور ادھر جانے کے بعد اگر میں اس کا اباؤٹ پہ جاتا ہوں، اب دیکھیں یہ رہی برانڈ سٹوری ایک قسم کی. ٹھیک ہے، فرسٹ میں کیا ہے؟ اپنی ایجنسی کے بارے میں جسٹ ایک شارٹ سا انٹرو دیا کہ ایجنسی ہے کیا، یہ کرتی کیا ہے، اور یہ سروس کیا پرووائڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے، اس ایجنسی کے بارے میں لکھا. اس کے بعد اس کے اندر ہم نے سروسز لکھی کہ ہم سروسز کیا پرووائڈ کرتے ہیں. اس کے بعد مینجمنٹ پلیٹ فارم لکھے، ہم کن پلیٹ فارم کے اوپر سروسز دیتے ہیں، یہ وہ پلیٹ فارمز آگے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آتی ہے ریکوائرمنٹ کہ آپ کو کوئی بھی سروس اگر آپ دیتے ہو اس کے لیے آپ کو ریکوائرمنٹ کیا کیا چیز ہوگی. 4 سٹیپس میں بن گئی ہے یہ. فرسٹ انٹرو، سیکنڈ سروس، تھرڈ مینجمنٹ پلیٹ فارم، فورتھ ریکوائرمنٹ. فرسٹ میں آپ نے اپنا انٹرو دینا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی پرسنل پروفائل کے لیے لکھ رہے ہو، پرسنل پروفائل میں کیا لکھو گے آپ اپنے بارے میں؟ جی میرا نام یہ ہے. ٹھیک ہے، اور میں ایک جو ہے ویب ڈیولپر ہوں یا سوشل میڈیا مارکیٹر ہوں، میرا کام بزنس کو پروموٹ کرنا ہے اور اس کے اندر میں یہ سروسز دیتا ہوں. اور اس میں اس طرح سروسز نہیں لکھنا، اس میں جسٹ یہ لکھنا ہے سوشل میڈیا مارکیٹنگ، ایڈورٹائزمنٹ، برانڈنگ اینڈ کنٹینٹ کریشن اینڈ پبلشنگ. جسٹ ایک شارٹ سی آپ نے ایک اپنی پروفائل اباؤٹ لکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا ایک پرسنل اباؤٹ ہو گیا، اپنے بارے میں لکھنا. اور ایجنسی کے لیے جو برانڈ سٹوری ہے وہ آپ نے اس طرح کریٹ کرنی ہے، سروسز، مینجمنٹ اینڈ ریکوائرمنٹس، آپ یہی لے لیں. لیکن جو اوپر آپ نے اپنی ایجنسی کے بارے میں لائن لکھنی ہے کہ آپ کی ایجنسی کے بارے میں بتانا ہے، انٹرو، وہ انٹرو آپ سب کا اپنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ چیز. اب آپ کی اسائنمنٹ کیا کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی ایجنسی کا نیم فائنل کرنا ہے، سیکنڈ لوگو فائنڈ کرنا ہے، تھرڈ برانڈ سٹوری کریٹ کرنی ہے. 3 اسائنمنٹس یہ ہوگی. چوتھی اسائنمنٹ ہے کہ آپ نے اپنی ایجنسی کا کلر کمبینیشن فائنل کرنا ہے
کہ اگر آپ اپنی ایجنسی کی پوسٹنگ وغیرہ ڈیزائن کرو گے یا کچھ بھی کرتے ہو اس کا کلر کمبینیشن کیا رکھتے ہو؟ ایجنسی کا نام جو ہے ڈیجیٹل اور سوشل کے ریلیونٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. آئیڈیا کنسپٹ کے لیے چیٹ جی پی ٹی ٹھہرا ہے. 2 منٹ. میں نے اس سے کہا کہ چیٹ جی پی ٹی کو سم سجیسٹ مارکیٹنگ ایجنسیز نیم. ٹھیک ہے. اس نے مجھے چند 10 نیم سجیسٹ کر دیے ہیں کہ اگر آپ نے رکھنا ہے تو آپ ان میں سے کوئی نیم سجیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ان میں سے یہ نہیں کہ میں اب مجھے لگا جی یہ ایلیویٹ سولوشنز جو ہے یہ بیسٹ نیم ہے میں یہی رکھ لیتا ہوں. اگر آپ اس کو یہاں سے کاپی کر جسٹ یہاں پر facebook.com ٹھیک ہے سلیش اس کو پیسٹ کرتے ہو اسی نیم کو جو آپ رکھنے جا رہے ہو انٹر کرو تو یہاں پر آپ کو اصل پتہ چل جائے گی اس کے ساتھ کا پیج اویلیبل ہے یا نہیں ہے. ایویلیٹ سولوشنز کے نیم سے پیج اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اویلیبل ہے اور لیکن ان کو یوز کون کر رہا ہے؟ جسٹ ایک یہ رینڈملی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اوپر لائکس کتنے ہیں؟ جسٹ یہ سولر انرجی کی کمپنی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہ تو دیکھ لیا. اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر کیا سرچ کرتے ہیں؟ ڈاٹ پی کے مطلب فرام پاکستان. ٹھیک ہے. اویلیبل نہیں ہے. اگر آپ کو نیم سجیسٹ کرنا ہے تو ایوریج سولوشنز ڈاٹ پی کے آپ رکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے. اسی طرح اب یہ نہیں کہ اگر یہی آپ کو جو آئیڈیا دے رہا ہے یہی کرنا ہے, نہیں. اب اس کے لیے آپ نے اپنے مائنڈ سے بھی کچھ نیم رکھنے ہیں. ٹھیک ہے. سوچو, لکھو یا نیمز خود ڈھونڈو کہ بھی کس کس ٹائپ کا نیم ہم رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ بزنس نیم جنریٹر ایک ٹول ہے. ٹھیک ہے. بزنس نیم جنریٹر. ٹھیک ہے. بزنس نیم جنریٹر کا ایک ٹول ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہو. یہ رہا. ٹھیک ہے. آپ ادھر جاؤ, ادھر بھی سیم یہی لکھ سکتے ہو, مارکیٹنگ ایجنسی. انٹر پہ پریس کر دیا. مارکیٹنگ ایجنسی جنریٹ. What is this name ideas? بزنس نیم جنریٹر. کہیں آئی تھنک یہ ویب سائٹ تو ختم نہیں ہوگی. مارکیٹنگ ایجنسی گیٹ اسٹارٹ. انڈسٹری کون سی پوچھ رہا ہے؟ انڈسٹری ہم چلیں اس کو ٹھیک ہے. ہم نے اس کو مارکیٹنگ انڈسٹری سلیکٹ کر لیا انگلش میں. اور آل سیٹ 2 ورڈز کا چاہیے ہمیں, 1 ورڈز کا چاہیے یا پھر کیا نام ہے ہمیں کی ورڈز کا چاہیے. ہم نے 2 ورڈز کا ہم نے جو ہے اپنا نیم رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھو پکسل پرفیکٹ, برانڈ بوسٹرز, ٹرینڈنگ ٹیگز, اس کی یہاں پہ ڈومینز بھی بتا رہا ہے کہ اس میں .com اویلیبل نہیں ہے, ان میں کسی میں بھی. ٹھیک ہے. .co اویلیبل ہے. ٹھیک ہے. آپ یہاں سے نیم جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے آپ یہاں سے سجیسٹ کر لیں. جنریٹ مور کرو گے تو اس میں وہ پھر جو ہے نا آپ کو مزید بھی جو ہے کر دے گا. ٹھیک ہے. آپ مارکیٹنگ ایجنسی ہوگی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, سوشل میڈیا مارکیٹنگ, مارکیٹنگ اسٹریٹجیز نیم. ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے آپ کو نیم کافی سارے جو ہے یہ دیکھیں نکال دے گا. آپ کو جو اس میں اچھا لگتا ہے آپ اس کو سرچ کریں. facebook.com سلیش, instagram.com سلیش, ٹھیک ہے, linkedin.com سلیش کمپنی سلیش وہ نیم. ٹھیک ہے. ٹک ٹاک سلیش آگے نیم. سب پہ سرچ کرو, سب پلیٹ فارم پہ. اگر وہ نیم اویلیبل نہیں ہے, وہ پیج اویلیبل نہیں, وہ نیم رکھ لو. اگر وہ سب پلیٹ فارم پہ آ رہا ہے تو پھر آپ .pk یوز کر لو.
ٹھیک ہے، فرام پاکستان. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے جو نیم آپ سلیکٹ کرو گے اس کی سب سے پہلے یہاں پہ جا کر، جیسے کہ یہاں پر مجھے ایک جو نیم ہم نے دیکھا تھا مارکیٹنگ ایولیوشن سولوشنز .com، یہاں پہ میں نے .com لکھا اور اس کا جو ایس بڑا تھا اس کا ایس چھوٹا لکھا اور ادھر کا ای بھی میں نے چھوٹا لکھ کر اس کو سرچ کیا کہ اس کے نیم کی ڈومین اویلیبل ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے نام کی ڈومین اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں اور باقی ساری موجود ہیں. ٹھیک ہے، اگر میں ایولیوشن سولوشنز کی جگہ پہ .com یوز کروں تو اس میں اویلیبل ہے لیکن بہت پریمیم ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ وہ نیم رکھیں جو کہ آپ کو بھی پتا ہو کہ پہلے جو بھی نیم رکھو گے یہاں پہ سرچ کرنا، لاسٹ میں یہاں پہ سرچ کرو گے آپ کو ڈومین پتہ چل جائے جی ڈومین اویلیبل ہے. اگر تو ڈومین اویلیبل ہے وہ نام رکھ لو. ٹھیک ہے، اگر ڈومین اویلیبل نہیں ہے تو وہ نیم نہ رکھو، اس کے ساتھ مزید کچھ چیز انکلوڈ کرو یا نیم چینج کرو یا اس کے اندر کچھ ایڈٹس کرو. ٹھیک ہے، تب جا کے آپ نے وہ نام سجیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اپنے فیس بک کے اوپر. سب سے پہلے آپ سب نے اپنا فیس بک تو کریٹ کیا ہوگا سب نے. سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے فیس بک پہ آنے کے بعد، سب سے پہلے آپ نے اپنا یوزر نیم لگانا ہے اور اپنی کنفرم آئیڈینٹی کرنی ہے تاکہ وہ پروفائل آپ کی سیکیور ہو جائے اور آپ کی پروفائل جو ہے ویریفائی ہو جائے. ٹھیک ہے، وہ آپ نے کیسے کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے اپنے اکاؤنٹ پہ کلک کرو گے، لاسٹ سیٹنگ آتی ہے، سیٹنگ پہ کلک کرو گے اور یہاں پہ فرسٹ پہ آپ کا آتا ہے نیم اینڈ یوزر نیم. یوزر نیم میں نے کیا لکھا ہوا ہے؟ حسنین سلطان آفیشیل. ٹھیک ہے، آپ نے آپ کا یہاں پہ کوئی بھی نیم نہیں ہوگا، آپ نے ایڈٹ کرنا ہے. یہاں پر آپ اپنا نیم لکھیں جو بھی آپ کا نیم ہے. اگر تو اویلیبل ہوگا، جیسے کہ میں یہاں پر اس کو حسنین سلطان لکھتا ہوں، اب اس کے ساتھ کا اویلیبل نہیں ہے، یوزر نیم از ناٹ اویلیبل، جبکہ آفیشیل میں لکھتا ہوں پھر آ جاتا ہے حسنین سلطان. اپنا پہلے بات ہے اپنا نیم رکھیں، اگر اپنا نیم نہیں رکھ رہے تو اس کے ساتھ آفیشیل کو ایڈ کر دیں. آفیشیل بھی نہیں آتا تو اس کے ساتھ فری لانسر کو ایڈ کر دیں. فری لانس بھی ایڈ نہیں ہوتا تو ٹیک کے ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، جو کہ آپ کی مارکیٹنگ کے ریلیونٹ ہوتی ہے نا، آئی ٹی، ٹیک، فری لانسر. ٹھیک ہے، اس کے بعد جسٹ آفیشیل. ٹھیک ہے، یہی 4 یوز کرنے ہیں. اگر تو ان میں سے چاروں نہیں آ رہے تب آپ کیا کرو گے؟ جیسے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں 1 لکھ دیا، ایک نمبر ایڈ کیا اور اس کے بعد کیا لکھ دیا؟ آفیشیل. ٹھیک ہے، یہ یوزر نیم اویلیبل کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہی یوزر نیم میرے پیج کا ہے. ٹھیک ہے، اگر میں یہاں پہ جا کر facebook.com/ ٹھیک ہے حسنین سلطان .official لکھتا ہوں تو یہ مجھے کہاں پہ لے جائے گا؟ میری پرسنل پروفائل پہ. ٹھیک ہے، اگر میں اس آفیشیل کے درمیان میں ایک 1 ایڈ کر دیتا ہوں تو یہ اب مجھے کہاں پر لے کے جائے گا؟ میرے پرسنل پیج پہ. ٹھیک ہے، یہ چیز ہے کہ یوزر نیم ہی آپ کو بہت جلدی آئیڈینٹیفائی کر لیتا ہے. اگر کسی بندے کو آپ کہتے ہو کہ جی مجھے آپ کسی کو اپنا موبائل نمبر نہیں دینا چاہ رہے، آپ کہہ رہے ہو جی مجھے میسنجر پہ رسپانس کر لینا، آپ کیسے کہو گے کہ جی حسنین سلطان؟ اب حسنین سلطان کے نیم سے تو کافی سارے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، حمزہ کے نیم سے بھی کافی سارے لوگ ہیں. آپ اسے یوزر نیم دو گے، وہ پھر کیا کرے گا؟ اس طرح سرچ کرے گا m.me/ اب جیسے میں اپنی ایجنسی کا نیم لکھتا ہوں یا پھر یہاں پر وہ آپ کا نام لکھ دیتا ہے. آپ اس کو جب سرچ کرو گے تو وہ اپنے میسنجر پہ آئے گا. میسنجر پہ آنے کے بعد وہ اپنی آپ کے جو پروفائل کی ایگزیکٹ پروفائل ہے اس کے میسنجر کے اوپر آ جائے گا. یہ رہا اب میرا جو پرسنل پیج ہے اس کے میسنجر کے اوپر میں کیا ہو گیا ہوں؟ آ گیا. ٹھیک ہے، اس کے اندر اب آپ اس کو جو بھی میسج کرنا ہے وہ آپ کو ایزیلی کر لے گا. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی. اس کے بعد آپ نے یوزر نیم تو لگا لیا، اب آپ نے اپنی پرسنل کنفرم آئیڈینٹی کرنی ہے. کنفرم آئیڈینٹی کس طرح کرو گے؟ اکاؤنٹ سیٹنگ میں جاؤ گے. ٹھیک ہے، اکاؤنٹ سیٹنگ میں گئے، سب سے پہلے آپ نے کانٹیکٹ ایڈ کرنا ہے. کانٹیکٹ مطلب اگر تو آپ نے فون نمبر کے اوپر اپنی آئی ڈی بنائی ہے تو اس کے ساتھ اپنی ای میل بھی ایڈ کرو. ٹھیک ہے، اگر آپ نے ای میل کے اوپر بنائی ہے تو پھر اپنا فون نمبر ایڈ کرو. دونوں چیزیں جب آپ اس کے اندر ایڈ کر دو گے پھر کیا کرنا ہے آپ نے؟ آئیڈینٹی کنفرمیشن. آئیڈینٹی کنفرمیشن کیا ہے؟
اس کے اوپر آپ اپنی پروفائل کی آئیڈینٹی ویریفائی کرواتے ہو تاکہ آپ کی جو پرسنل پروفائل ہے وہ ویریفائی ہو جائے اور آپ اپنی ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ کر لو. ٹھیک ہے. اب اس کے لیے ہمیں آپ کا آئی ڈی کارڈ ہونا لازمی ہے. آپ میں سے کس کس کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے؟ ہاتھ یہاں تک رکھا ہوا ہے, اوپر بھی کر لو. آپ کا بھی نہیں بنا ہوا؟ کیوں 18 سال کے نہیں ہو آپ؟ اگلے مہینے ہوگے آپ؟ اگلے سال دسمبر میں؟ دسمبر ڈیٹ؟ گڈ. آپ کا بے فارم بنا ہوا ہے؟ اوکے. چلے اب آپ جن کا آئی ڈی کارڈ نہیں ہے وہ پھر اپنے ابو کے نیم پہ آئی ڈی بنائیں یا اپنے بھائی کے نیم پہ آئی ڈی بنائیں. جن کے پاس آئی ڈی کارڈ ہوگا اس آئی ڈی کارڈ کے تھرو آپ نے اپنی آئیڈینٹی کنفرمیشن کرواؤ گے تو یہاں پہ یہ جیسے گرین ٹک آ رہا ہے یہ آ جائے گا. ٹھیک ہے. اگر میں سے آپ کی آئیڈینٹی ویریفیکیشن ہوئی بھی ہے, آئی ڈی کارڈ دیا ہوا اپنا, آپ کی بھی ہوئی ہوئی ہے, آپ کی فیس بک اس کے اندر لاگ ان ہے نہیں ہوئی بھی؟ چلو مجھے دکھاؤ 2 منٹ. آن تو کرو اس کو. آپ میں سے کسی کے لیپ ٹاپ کے اوپر فیس بک پروفائل اویلیبل ہو, اوپن کی ہوئی ہو کسی نے فیس بک کی, آپ کے لیپ ٹاپ پہ اویلیبل ہے, لاگ ان کیا ہوا ہے؟ دکھاؤ لیپ ٹاپ میں. ود ان 3 آور, 3 گھنٹے میں. اوکے. اچھا یہ ان کی ایک آپ کی اس پہ فیس بک اویلیبل ہے, نیو بنایا, ٹھیک ہے. آپ اپنی پروفائل پہ جاؤ گے لیکن ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, لیکن شو جی آپ کا کوشچن ہے. ریسٹرکشن ریزالو کروانی ہے, ریسٹرکشن ریزالو کروانی ہے وہ میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. آپ ادھر آئے ہو اپنی پروفائل پہ, آپ لوگ ادھر دیکھ لیں کیونکہ ریکارڈنگ میرے لیپ ٹاپ پہ ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کی کنفرم آئیڈینٹی نہیں ہوئی ہوئی. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اپنی سیٹنگ پہ جانا ہے, ٹھیک ہے, جو چیز ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے, یوزر نیم. سب سے پہلے آپ نے اپنا یوزر نیم لگانا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے؟ نہیں بنا ہوا نا, تو پھر نہ بناؤ, چھوڑو. ٹھیک ہے. کنفرم آئیڈینٹی پہ جاؤ گے, اس پہ آپ نے کنفرم آئیڈینٹی کرنی ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں کنفرم آئیڈینٹی پہ ہے, جبکہ میرے وہاں پر گرین ٹک شو ہو رہا تھا, اٹس مین کہ میری پروفائل جو تھی ویریفائڈ تھی, لیکن ان کی ویریفائڈ نہیں ہے. تو سب سے پہلے ہم نے ان کی آئی ڈی کیا کرنی ہے, ویریفائی کرنی ہے. ویریفائی کرنے کے لیے کیسے کریں گے, گیٹ اسٹارٹ پہ کلک کرو گے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ 3 آپشنز آ رہے ہیں. ہم نے کیا کرنا ہے, رننگ ایڈس اباؤٹ سوشل ایشوز اینڈ الیکشنز اور پولیٹیکلز. ٹھیک ہے. ہم نے اس پہ کلک کیا تو یہ اب یہاں پہ ہمیں سب سے پہلے کنٹری پوچھے گا, آپ کس کنٹری سے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے یہاں پہ اپنی کنٹری بتانی ہے جس کی آپ آئیڈینٹی سبمٹ کرو گے. ٹھیک ہے. گیٹ اسٹارٹ. ٹھیک ہے. وہ یس اینڈ کنٹینیو آپ اس کو کرو گے. اب اس کے اوپر 2 سٹیپس آئیں گے. فرسٹ سٹیپ کیا ہے, 2 فیکٹر ویریفیکیشن. 2 فیکٹر ویریفیکیشن کرنی ہے اور پھر آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ پٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. نیکسٹ سٹیپ کریں گے,
کنٹینیو کریں گے. اب سب سے پہلے 2 فیکٹر ویریفیکیشن کرنی ہے تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں, ویو. اب ہم نے اس کو سیٹ اپ کرنے لگے تھے تو اب اس کے اوپر ایشو آ گیا کہ آپ نے اپنا سٹیپس جو ہے وہاں پہ. اب یہاں پہ 3 چیزیں آ رہی ہیں, اتھینٹیکیشن اپلیکیشن, مطلب کہ جو کہ وہ ہوتا ہے جنریٹر, گوگل جنریٹر اتھینٹیکیٹر, گوگل اتھینٹیکیٹر, ٹھیک ہے, اس کا یوز کرنا ہوتا ہے. سیکنڈ پہ آپ موبائل نمبر یوز کرتے ہو. تھرڈ پہ کوئی سیکورٹی کی, ٹھیک ہے, لیکن ہم نے کس پہ کرنا ہے, اس پہ اتھینٹیکیشن پہ ہی کرنا ہے. لیکن اگر آپ کے پاس اتھینٹیکیشن اپلیکیشن نہیں ہے تب آپ اس کو ایس ایم ایس کے تھرو کرو. نیکسٹ کرو گے, ٹھیک ہے, یہی پاسورڈ ہے. چلو کنٹینیو کیا, اس کو فون نمبر یہی ہے, اس کو ایڈ کیا اور اس کے بعد آئے گا کوڈ. دس میں ٹیک منٹس ٹو کوڈ ارائیو ٹو ہیو ٹربل ریسیونگ کوڈ, ٹرائی ریویو دا فیس بک گیم. کوڈ آیا, چیک کرو ذرا, آیا بتاؤ. 919101. کنٹینیو کیا, یہ ہوگی آپ کی 2 فیکٹر ویریفیکیشن کمپلیٹ. اب وہ پوچھ رہا ہے کنفرم آئیڈینٹی کرنے کے لیے اپلوڈ یور آئی ڈی کارڈ یا پھر ہیو اے فرام نوٹریس, مطلب کہ یہ اس لیے یوز ہوتا ہے جو گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو ایشو ہوتا ہے نا, پولیٹیکل ایشو, ٹھیک ہے. اگر کوئی بندہ پولیٹکس میں اگر اس نے اپنی ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو اس کو فارم ایشو ہوتا ہے تو وہی اس کے اندر دیتا ہوتا ہے. لیکن ہم نے کس پہ جانا ہے, آئی ڈی کارڈ کے تھرو. آئی ڈی کارڈ کے تھرو جائیں گے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو پکچر کس کے تھرو ڈالنی ہے, براؤزر مطلب کہ اپنے لیپ ٹاپ کے تھرو کرو گے یا موبائل فون کے تھرو. ہم نے لیپ ٹاپ کے تھرو کرنی ہے اور جو بھی آپ اپنا آئی ڈی کارڈ دو گے وہ اس کی آپ نے سب سے پہلے پکچر کلک کرنی ہے, پھر اس کو لیپ ٹاپ پہ لے کر اور لیپ ٹاپ کے تھرو ہی کرنا ہے. اگر آپ فیس بک پہ اپنے موبائل کے تھرو کرو گے تو نیکسٹ ٹائم اگر آپ کا اکاؤنٹ ریسٹرکٹ ہوتا بھی ہے تب اس کی ویریفیکیشن صحیح طریقے سے نہیں ہوگی. صحیح طریقے سے کیوں نہیں ہوگی, کہ وہ اس کو ریجیکٹ کر دے گا اور آپ کا اکاؤنٹ پرماننٹلی ریسٹرکٹ کر دے گا. وہ اس طرح کیوں کرتا ہے, کیونکہ آپ کی پروفائل کی اگر آپ موبائل سے کرتے ہو نا, اس ٹائم آپ کسی اور جگہ پہ ٹھہرے ہوگے یا پھر آپ کا نیچے بیک گراؤنڈ کچھ اور ہو رہا ہوگا اور آپ کا ویو جو ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہوگا, تو اس کی وجہ سے پہلی دفعہ تو کنفرم کر دے گا لیکن دوسری دفعہ وہ کنفرم نہیں کرے گا کیونکہ اس کو نہ ہی وہ ویو مل رہا ہے نہ ہی وہی ریزولیشن ملی ہے. تو اسی لیے سب سے پہلے آپ نے سیو کرنا ہے اور اس کے بعد پاسپورٹ ہے, پاسپورٹ کر لو, ڈرائیونگ لائسنس, نیشنل آئی ڈی کارڈ, میرج سرٹیفکیٹ, ٹھیک ہے, آفیشیل نیم چینج پیپر ورک, ٹھیک ہے, گرین کارڈ, ٹھیک ہے, آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, کچھ بھی اویلیبل ہے, آپ اس کے تھرو اپنی کنفرم آئیڈینٹی کر سکتے ہو. ہم نے کس کے تھرو جاننا ہے, نیشنل آئی ڈی کارڈ کے تھرو. نیشنل آئی ڈی کارڈ کے تھرو جاؤ گے, نیکسٹ کرو گے اور یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ اپلوڈ کر دو گے. آئی ڈی کارڈ یہاں اپلوڈ کرو گے 48 آورس کا ٹائم لے گا, لیکن یہ آپ کا ود ان 3 to 4 آورس کے اندر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. یہاں پر اگر اوکے ہو جائے گا تو یہاں پہ گرین ٹک آ جائے گا, ادروائز کیا ہوگا کہ آپ کا یہ ایشو آ جائے گا یا پھر کوئی آ جائے گا فکسڈ کہ آپ اپنی آئی ڈی کارڈ آئیڈینٹی دوبارہ کریں. جب وہ آپ کو کہتا ہے آئیڈینٹی دوبارہ کریں پھر دوبارہ اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے, ٹھیک ہے. جتنی دفعہ وہ کینسل کرتا ہے اتنی دفعہ آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, آئی ڈی کارڈ کو پٹ کرنا ہے. What the hell, man? اوکے ڈن. اچھا تو ہم نے کنفرم آئیڈینٹی کا, آپ کو کنفرم آئیڈینٹی نہیں میری کہاں سے کرنا ہے, ایسے اپنی اکاؤنٹ پہ جاؤ گے, ٹھیک ہے. اکاؤنٹ پہ جانے کے بعد سیٹنگ اینڈ پرائیویسی شو ہو رہا ہے, سیٹنگ میں جاؤ گے تو یہاں سے آپ موو ہو جاؤ گے اپنے نیم کے اوپر, پروفائل کے جنرل پروفائل سیٹنگ, ٹھیک ہے, جس کے اندر آپ اپنا نیم اور یوزر نیم چینج کر سکتے ہو. اس کے بعد نیچے آتا ہے اکاؤنٹ سیٹنگ, اکاؤنٹ سیٹنگ شو ہو رہا ہے,
اس پہ کلک کرو گے ٹھیک ہے. تو دین یہاں پر کیا آ جائے گا کانٹیکٹ. میں نے کیا کہا تھا پہلے کانٹیکٹ کے اندر اگر آپ کا نمبر کے اوپر بنا ہوا ہے تو یہاں پر ای میل ایڈ کریں, اگر ای میل پہ بنا ہوا ہے تو نمبر ایڈ کریں ٹھیک ہے. اس کے بعد آتی ہے آئیڈینٹی کنفرمیشن. آ رہا ہے اب آ رہا لکھا ہوا دکھائیں ذرا مجھے. آپ کا آ رہا ہوگا ادھر دکھاؤ مجھے. یہیں پر رکھو یہیں پر یہیں پہ 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 یہیں پہ. یہ آپ کی پرسنل پروفائل ہے. سیٹنگ اینڈ پرائیویسی میں گئے, سیٹنگ میں جاؤ گے ٹھیک ہے. آپ کا جو شو ہو رہی ہے نا آپ کا شو ہو رہا ہے میٹا ٹھیک ہے. سی مور اباؤٹ ان اکاؤنٹ سینٹر جاؤ گے, یہ آپ کی پرسنل پروفائل آ گئی ٹھیک ہے. اکاؤنٹ میں جاؤ ٹھیک ہے, پرسنل ڈیٹیل میں, پرسنل ڈیٹیل میں جاؤ گے آئیڈینٹی کنفرمیشن یہ آ گیا. اس پہ کلک کرو گے یہ آپ کو موو کر دے گا آئیڈینٹی کنفرمیشن کے اوپر. گیٹ سٹارٹ کرو گے, کنٹری سلیکٹ کرو گے, 2 فیکٹر ویریفیکیشن دو گے, دین ہو جائے گا. آئی ڈی کارڈ بھی پڑا جے میں پکچر اپلوڈ, پکچر پڑی ہے اس کے اندر بس ٹھیک ہے اوکے. کنفرم آئیڈینٹی کا پتہ چل گیا کس طرح کرنی ہے. ٹرائی کر کے دیکھا, سیٹنگ اوپن کری ہے کہ شو ہوتا ہے نہیں ہوتا, کوڈ ہی نہیں مل رہا, لاگ ان نہیں تھا. لاگ ان موبائل پہ ہے وہی آپ ادھر لاگ ان کر لو. ہاں اسی کو لے کے چلیں. یہ آپ کا جی میل نہیں ہے تو آپ اپنا جو ہے نمبر آپ کا اپنا ہے, ای میل کسی اور کی لگی ہوئی ہے, اس ای میل کو آپ ایڈ ای میل کرو. پہلے تو وہ والی ای میل ریموو کرو نا. نیٹ ورک آئی تھنک بہت سلو ہے, بہت لیٹ اوپن ہو رہا ہے. ون آف دا پروفائل کی نا اس کے اینڈ میں جا کے کر لینا. اچھا اب آپ نے کنفرم آئیڈینٹی کر لی, اس کے بعد اب آپ نے موو کرنا ہے اپنی پرسنل پروفائل کے اوپر ٹھیک ہے. پرسنل پروفائل پہ جب آپ لوگ جاؤ گے اپنے تو یہاں پر آپ نے اپنی مکمل ڈیٹیلز پٹ کرنی ہے ٹھیک ہے. پرسنل پروفائل پہ ڈیٹیلز کیسے پٹ کریں گے آپ, یہاں پر جاؤ گے جیسے میرا یہاں پہ شو ہو رہا ہے, میرا انٹرو بھی شو ہو رہا ہے کہ میں کرتا کیا ہوں ٹھیک ہے. اس کے بعد میرے یہاں بزنسز کا جن کا میں نے کام کیا یا جن پہ میں کام کر رہا ہوں ٹھیک ہے, جن کا کام میں کر چکا ہوں, ان کلائنٹس کی میں نے اپڈیٹس بھی یہاں پہ دی ہوئی ہیں. اس کے بعد میں نے اپنی اسٹڈی بھی یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, اور اس کے بعد میں نے یہاں پہ اپنی لوکیشن اپنے سوشل نیٹ ورکس کے اکاؤنٹس بھی دیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے. اب اس چیز کو آپ نے ایڈٹ کیسے کرنا ہے, اباؤٹ میں جاؤ گے ٹھیک ہے. سب سے پہلے ورک اینڈ ایجوکیشن. ورک اینڈ ایجوکیشن کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ادھر آپ نے اپنی ایڈ ورک پلیس کے اندر اپنا ورک ایڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے اب تک کس کس جگہ پر کام کیا ہے یا کس جگہ پہ کام کر رہے ہو یا کچھ سیکھ رہے ہو, پڑھ رہے ہو, کیا کر رہے ہو ٹھیک ہے. اگر تو آپ کسی کمپنی میں انٹرنشپ کر رہے ہو تو اس کمپنی کا نیم لکھیں, نیچے پوزیشن کیا لکھیں, انٹرنشپ. اب آپ یہاں سے کیا کر رہے ہو, کورس سیکھ رہے ہو, تو یہاں پر کیا کرو گے آپ, یہاں پہ سب سے پہلے کمپنی کا نیم لکھو گے. میں نے کمپنی کا نیم لکھا ٹھیک ہے, اس کا جو لوگو آیا تھا یہ والا, میں نے اس پہ پریس کیا تو یہ ڈیجیٹل نیکسٹ آ گیا ٹھیک ہے. اس کے بعد نیچے پوزیشن پہ گیا, ادھر کیا لکھ دیتا ہوں اسٹوڈنٹ. آپ نے یہاں پہ کیا لکھنا ہے, اسٹوڈنٹ. اسٹوڈنٹ لکھو گے سٹی فور بہاول پور ٹھیک ہے. اور ڈسکرپشن میں کیا لکھو گے آپ لوگ کہ بھی آپ یہاں سے کیا سیکھ رہے ہو, سوشل میڈیا مارکیٹنگ ٹھیک ہے. جسٹ یہ ڈسکرپشن یہ لکھو گے, اور یہاں پہ ایئر لکھو گے کب سے سٹارٹ کیا ہے, 2023. منتھ کیا چل رہا ہے, مئی. ڈے کیا ہے 24, یا پھر جب سے آپ نے سٹارٹ کیا 20 سے سٹارٹ کیا ہے, 4 سے جب سے آپ کی کلاسز سٹارٹ ہوئی ہیں, فرسٹ ڈے سے یہاں پہ لکھو گے اس ڈے سے میرا سٹارٹ ہوا ہے اور کرنٹلی ابھی تک میں اسٹڈی کر رہا ہوں ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹ ہوں یہاں کا. جب آپ کا یہاں سے کورس کمپلیٹ ہو جائے گا دین آپ کرنٹ کو ہٹا دو گے, پھر یہاں پہ ایئر لکھو گے وہی ڈیٹ, 2 منتھس کے بعد جو اپنی ڈیٹ لکھ دو گے جی اس ڈیٹ کو ہمارا کورس ختم ہوا ہے ٹھیک ہے. پھر آپ اس کو کیا کر دو گے, سیو ٹھیک ہے. ابھی کرنٹ ایئر کر رہے ہو تو آپ اس کو یہاں سیو کرو گے تو یہاں پر یہ سیو ہو جائے گا ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کلائنٹ کا کام کر رہے ہو اس کلائنٹ کا بھی آپ نے سیم اس کا پیج کا نیم لکھو گے اور یہاں پہ دے دو گے اس کی کیا سروس دے رہے ہو. جیسے کہ یہاں پہ میں نے لکھا ہے
ایڈورٹائزمنٹ مینجمنٹ، مینیجنگ ایڈیٹر، ٹھیک ہے، گرافک ڈیزائنر، ٹھیک ہے. اس کے اندر میں نے اپنی سروسز بھی دی ہوئی ہیں اور اس کے اندر میں نے اپنے جاب کا بھی لکھا ہوا کہ میں جاب کیا کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، مینس کہ میں اس ٹائم اپنی ایجنسی کو بھی چلا رہا ہوں اور ساتھ میں جاب بھی کور کر رہا ہوں، دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ کی جو ہے آگے آپ کی مارکیٹنگ جو بھی سروس، پھر اس کے بعد اپنی ایجوکیشن دے دو، یونیورسٹی کس میں ہے یا اسکول اینڈ کالج. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کہاں رہتے ہو، ٹھیک ہے، کرنٹ لوکیشن اینڈ ہوم ٹاؤن. ٹھیک ہے، اس کے بعد کانٹیکٹ اینڈ بیسک انفو آ جاتی ہے جس کے اندر آپ نے اپنا فون نمبر اینڈ اپنی ایک ای میل کو اوپن کرنا ہوتا ہے جو کہ آپ کی پروفیشنل ای میل ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے اپنے سوشل لنکس کو ایڈ کرنا ہے، جیسے اسکائپ پہ آپ کا کس نیم سے ہے، اسنیپ چیٹ، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، لنکڈ ان. بیسک انفارمیشن اپنی دینی ہے اور کیٹیگری میں، کیٹیگری آپ کا یہاں پہ بھی شو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے کہاں جانا ہے، فیملی اینڈ ریلیشن شپ، جو بھی آپ کا ریلیشن شپ ہے وہ یہاں پہ ایڈ کریں. اور اس کے بعد آپ نے ڈیٹیلز اباؤٹ یو کے اندر کیا ایڈ کرنا ہے، اپنے بارے میں بتانا ہے کہ آپ کون ہیں، کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد نیم کے اندر آنا، نیم پروننسیشن کے اندر ادھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کی نیم کے مطابق یہاں پر آپ کی سپیلنگ ایڈجسٹ ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اب آپ کا، میرا نام ہے حسنین جس کے سپیلنگ بنتے ہیں HASNAIN. ٹھیک ہے، لیکن انگلش میں اگر کوئی حسنین پڑھے گا تو وہ اس الفاظ کو انگلش کے الفابیٹ کے مطابق پڑھے گا اور نیم کو غلط پڑھے گا. ٹھیک ہے، اس کو صحیح کرنے کے لیے اب میں نے یہاں پہ سپیلنگ کیا ہے HASNAEN. ٹھیک ہے، سپیلنگ چینج ہوئے. سیم اسی طرح سلطان تو SULTAN ہے، جبکہ انگلش کے اندر اس کے اندر کیا ایڈ ہو رہا ہے بیچ میں، H. ٹھیک ہے، جب یہ H آ رہا ہے تو اس کے اندر یہ چیز آ گئی. اور اس کے بعد آپ اس کو کمبائن سلیکٹ کر لو گے دونوں کو، پھر اس کے بعد جب آپ اس کا پریویو سن بھی سکتے ہو اس میں آپ Hasnan کی کیا وائس Sultan. آ رہی ہے، تو اس Hasnan کو سننے کے بعد Sultan. آپ اس کو جو ہے سیو کر دو. ٹھیک ہے، یہ چیز ہوگی. اس کے بعد آتی ہے ادر نک نیمز. نک نیم کا مطلب کوئی بھی بندہ آپ کے ریلیٹیو بھی رکھتے ہیں، فرینڈس بھی رکھتے ہیں، سب اپنے اپنے نک نیمز رکھتے ہیں آپ کے. لیکن یہاں پہ آپ نے وہ والا نک نیم نہیں رکھنا، یہاں پر آپ اپنی اسکل کے ریلیونٹ لکھو گے کہ آپ کے پاس اسکل کیا ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے یہاں پہ اسکل لکھی ہوئی ہے کہ بھی میرے پاس کون کون سی اسکلز موجود ہیں، اس کے بیاف کے اوپر میں نے نک نیمز ایڈ کیا ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا آتا ہے لائف ایونٹس، وہ آپ کے آٹومیٹکلی کریٹ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ساتھ کے ساتھ. ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی پروفائل ایز اے پروفیشنل پروفائل میں کریٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کا ایک اور آپشن ہوتا ہے، ایک ہوتی ہے سمپل پروفائل اور ایک ہوتی ہے پروفیشنل پروفائل. پروفیشنل پروفائل سے مراد ایک تو یہ ہوتا ہے پروفیشنل ڈیٹیلز پٹ کرنا، ایک ہوتا ہے پروفیشنل اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، آپ کی پروفائل کس طرح کنورٹ ہوگی، یہ دیکھو، ٹرن پروفیشنل موڈ آف. آپ کا یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہوگا ٹرن آن پروفیشنل موڈ. ٹھیک ہے، تو آپ نے اس کو آن کر دینا ہے. تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ اپنی پرسنل پروفائل کے اوپر بھی ایڈ رن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، جیسے کہ یہاں پہ شو ہو رہا ہے ایڈورٹائز بوسٹ پوسٹ ایڈ، اسی طرح آپ اس کے جو ہے ایڈز وغیرہ رن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ویو ٹولز کے اندر جاؤ گے تو یہ آپ کی پروفیشنل ڈیش بورڈ آ جائے گا. اس کے اندر ریچ شو ہو رہی ہے، کتنے لوگ آپ کی پوسٹ کے ساتھ انگیج ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ نے کیا کیا کنٹینٹ ڈالا تھا، جیسے کہ میں نے 12 مئی کو جو ہے لاسٹ کنٹینٹ ڈالا تھا. اس کے بعد ہوم آ جاتا ہے. ہوم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جسٹ آپ کی انسائٹس آ جاتی ہیں، یہ ساری آپ کی انسائٹس شو ہوں گی. کنٹینٹ کیا ہے، آپ کا آڈینس سائز کیا ہے کہ مین کتنے ہیں اور وومنس کتنے ہیں آپ کے ساتھ اٹیچ ہیں. اور اس کے بعد یہاں پہ انسپریشن ہب کے اندر کیا ہوتا ہے، جو وائرل اس ٹائم کنٹینٹ جا رہا ہوگا جس کی ٹاپ پہ 1.7 ملین جو ہے ویوز ہیں اس ٹائم. اسی طرح 9.8 ملین، 2.5 ملین جو ٹاپ پہ اس ٹائم چل رہی ہیں ریلز، وہ بھی یہاں پہ آپ کو شو ہوتی ہے. اور یہاں سے آپ ٹاپکس بھی لے سکتے ہو کہ موسٹ پاپولر ٹاپکس کون سے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بھی آپ پہ کمنٹس مینیجر آ جاتا ہے. اس کے اندر کیا ہوتا ہے، جو لوگ آپ کی جتنے بھی پوسٹیں ہیں اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں وہ یہاں پر آپ کو شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کے ایونٹس آ جاتے ہیں. اگر آپ کا کوئی لائف کے مطلب کہ ایونٹس اگر آپ کرتے ہو آن لائن یا فزیکل، تو جو کمپنی آپ کو ہائر کرتی ہے کہ جی آپ ہمارے ایونٹ میں آ کر ایز اے کو ہوسٹ آپ یہاں پہ آ کے اسپیکر کریں یا کچھ بھی کریں، تو وہ اگر آپ کو کریں گے، انوائٹ کریں گے، تو آپ یہاں پر کیا کرو گے، ایکسیپٹ کرو گے. تو یہاں پر آپ کے جو ہے ایونٹس شو ہوں گے کہ آپ نے اتنے ایونٹس کیے ہیں. اگر کریٹ ایونٹ کرنا ہے
تو آپ اپنا یہاں پہ ایونٹ کریٹ بھی کر سکتے ہو کہ جی آپ پرسنلی کوئی ایونٹ کریٹ کر رہے ہو اور اس کے اندر اگر آپ کسی کو ہوسٹ ایڈ کر رہے ہو تو وہ بھی آپ ایزیلی کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا پروفیشنل ڈیش بورڈ کے اندر مزید مونوٹائزیشن ہوتی ہے. آپ اپنی پرسنل پروفائل سے بھی فیس بک کے تھرو ارن کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پے آؤٹس ہوتی ہیں. پے آؤٹس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بینک ڈیٹیلز دیتے ہو تاکہ اگر کوئی بھی فیس بک کی طرف سے اگر آپ کو کوئی بھی پیمنٹ آتی ہے وہ آپ کے بینک کے اندر آئے گی ڈائریکٹ. ٹھیک ہے. تو اس کو مونوٹائز کرنے کے لیے آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ کا جو ہے موبائل کے تھرو آپ جاؤ تو وہاں پہ مونوٹائزیشن کا آپشن آتا ہے. تو وہاں سے دیکھ سکتے ہو کہ آپ کی کتنی اب تک جو ہے ویوز ہو چکے ہیں, کتنے فالوورز ہیں, کیا چیز ہے. کرائٹیریا آپ کو آپ کے موبائل پہ پتہ چلے گا. سیٹنگ میں جاؤ گے, بینک انفارمیشن ایڈ کرو گے, جہاں سے کہ میرا ہر جگہ پہ ٹیکس انفارمیشن میری ویریفائڈ ہے. ہر چیز میں نے اپنی پراپر طریقے سے پٹ کی ہوئی ہے اور میری ہر چیز جو ہے ویریفائڈ ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اگر میری پروفائل مونوٹائز ہو جاتی ہے تو دین کیا ہوگا کہ میں بھی جو ہے ایلیجیبل ہو جاؤں گا ارننگ کے لیے. ٹھیک ہے. لیکن پاکستان میں فیس بک مونوٹائزیشن ایلیجیبل نہیں ہے ابھی, تو اس لیے ہم لوگ ارننگ نہیں کر سکتے. لیکن آؤٹ آف کنٹری اگر آپ جاتے ہو تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں باہر کے ملک جا کر اپنی ویڈیو بلاگنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں, اور کیونکہ اس ملک میں ارننگ اس کی مونوٹائزیشن ایلیجیبل ہوتی ہے اور وہ جلدی ارننگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. کیا چیز سٹارٹ کر رہی ہے؟ آر ڈی پی کے تھرو آپ نا ایک باہر کے ایک ایڈمن بناتے ہیں پیج کے اوپر, اور اس ایڈمن کے اوپر آپ کی پیمنٹ ساری ڈیٹیلز پٹ ہوتی ہیں اور اس ڈیٹیل کے تھرو ہی آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے. ٹھیک ہے. وہ طریقہ کار ہو رہا ہے, وہ مطلب وہ ایسا مطلب انلیگل ہی ہے کر رہے ہو, لیکن یہ ہے کہ جب بین ہوا تو پھر آپ کے پیسے سارے. آر ڈی پی ایکسپائر تب ہوتی ہے کہ اگر آپ منتھ کے منتھ اس پہ پے نہ کرو. ہر منتھ کی آپ کو آر ڈی پی ملتی ہے, آپ کو پے کرنا ہوتا ہے. پے کرتے رہو گے تو وہ آر ڈی پی ایکسپائر نہیں ہوگی, چلتی رہے گی کنٹینیو. پیج وغیرہ پیج بھی ہو جاتے ہیں لیکن وہ تب ہوتا ہے جب آپ کی ڈبل لوکیشن ٹریس ہو جاتی ہے. آئی پی لوکیشن اگر ڈبل ہو جائے اس ایڈمن کی, مطلب کہ اب آپ نے آر ڈی پی پہ ایک نیو پروفائل کریٹ کی ہے, اس کو ایڈمن مطلب کہ وہ آر ڈی پی کا ہی ہے. اگر وہی پروفائل اپنے پاکستان میں لاگ ان کرو گے 2 منٹ میں وہ آئی ڈی آپ کی بند ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ لوکیشن 1 سیکنڈ میں چینج ہوئی ہے, کچھ گھنٹے بعد بھی نہیں, 1 سیکنڈ کے اندر. اٹس مین کہ آپ کچھ پراکسی لگا رہے ہو یا آر ڈی پی یوز کر رہے ہو. ٹھیک ہے. چلے اب آپ لوگ بیٹھ کے اپنے جو بھی اکاؤنٹ کی ہے نا سیٹنگ, پہلے تو پروفائل کو اپٹیمائز کریں, اس کی اپگریشن کریں, اس کے اندر ڈیٹیلز پٹ کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر جو اپنی کنفرم آئیڈینٹی جن جن کی کرنے والی ہے اپنا آئی ڈی کارڈ کی پکچر لیں موبائل سے اور اس کو اپنے سسٹم کے اندر ڈالیں, اور سسٹم کے تھرو اپنی جو ہے کنفرم آئیڈینٹی کریں, اور اس کے بعد آہستہ آہستہ موو کریں. کیا چیز ایڈ دکھانا تھا؟ سی پی سی زیادہ پڑ رہا ہے, ادھر لے آؤ, چارجر سے اتار لو اور لے آؤ.